مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے رات کا کوئی خاص وقت ہے یا کہ رات کے کسی بھی حصے میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تہجد کے لیے جو وقت ہے، ویسے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آدمی سو جائے پھر جب اٹھے تو یہ تہجد کا وقت۔ اب صبح صادق تک جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، تو یہ سارا یہ وقت تہجد کا ہے۔ یعنی عشاء پڑھی اور سو گئے تھے، کچھ دیر نیند کر لی، بھلے تھوڑی دیر سو گئے تھے، آرام کر لیا، اب اٹھیں تو یہ تہجد کا وقت ہے۔ البتہ افضل یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو صبح سحر کے وقت ہو اور فجر کے ساتھ جو ملا ہوا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں بلکہ فجر کی جو وقت شروع ہوتا ہے، تو اذانیں تو اپنے انداز سے مختلف بعد میں ہوتی ہیں، لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے اس کے مطابق جس میں سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا، تو اس کے قریب ہو اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے یوں پڑھیں تو یہ زیادہ افضل وقت قرار پاتا ہے۔ اور اس کو علماء نے یوں بھی کہا کہ جو رات کا یعنی آخری حصہ ہوتا ہے اور چھٹا حصہ جسے کہیں، یعنی اگر رات کا کل ٹوٹل دورانیہ نکالا جائے، رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے، غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ دورانیہ نکالے کتنا بنتا ہے؟ اب بالفرض یہ 9 گھنٹے بنتا ہو، تو ان 9 گھنٹے کا اگر چھٹا حصہ نکالنا ہو تو یہ آخری 1.5 گھنٹہ بنے گا، یہ آخری 1.5 گھنٹہ بنے گا۔ 9 گھنٹے یہ اس کا 1/3 3 گھنٹے، اگلا 3 گھنٹے، اگلا 3 گھنٹے، اب یہ 1/3 کا آدھا تو یہ چھٹا حصہ کہلاتا ہے۔ تو یوں 1.5 گھنٹے کا گویا کہ یہ چھٹا حصہ، تو یہ آخری جو 1.5 گھنٹے آپ نے نکالے، تو جو آخری 1.5 گھنٹہ ہے تو یہ افضل وقت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس ٹائم آدمی پڑھے اور پھر مشغول رہے، پڑھتا رہے، اور فجر کا وقت ہے پھر فجر کی نماز کو ادا کرے۔ اور یہ بھی نہیں کہ تہجد پڑھ کر آپ آرام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اٹھیں رات میں، یعنی عشاء پڑھ کر سوئے، اٹھ گئے، اب آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، اب تہجد کے بعد آپ نے کچھ دیر آرام کرنا ہے کہ میں فجر کے لیے اٹھ جاؤں گا، اور ایسا انتظام بھی ہے، اہتمام بھی ہے، اور آپ کی عادت بھی ہے کہ آپ اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، تو بالکل صحیح ہے۔ آپ پھر کچھ آرام بھی بیچ میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز ہے اور اس کے مطابق اس نماز کو اس کے وقت پر جماعت اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے بیچ میں، یعنی عشاء پڑھ کر سونا۔ اب عشاء پڑھے بغیر ہی کوئی سو گیا، کہیں لیٹ ہوا، عشاء کی نماز تھی، آ کے سو گیا، پھر اٹھا کہ عشاء بھی پڑھ لوں گا، تہجد بھی پڑھ لوں گا، تو اب تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس کو عشاء تو پڑھنی ہے، اس کے وقت میں ہی پڑھنا ہے۔ اب عشاء پڑھیں گے تو جو کچھ بھی نوافل پڑھیں گے تو وہ صلاۃ اللیل میں شمار ہوتے ہیں۔